دی ہیں، تجھے جو قوت عطا فرمائی ہے، تیرا جو سٹیٹس ہے، اس کو ذرا بروئے کار لا اور اس جنگل کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال، اپنا کردار ادا کر۔ تو گدھوں سے بحث میں لگا رہے گا تو سزا تو تجھے دینی چاہیے۔ تو میں بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی محترم مولانا محمد احسن سلفی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور مختلف مسالک کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم یہ بحث مباحثے چھوڑ کے، مناظرے اور مباہلے چھوڑ کے، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی عادت کو ترک کر کے، اگر ہم ایک تعمیری مقصد کے لیے اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہوں اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کریں ان کے فروغ کے لیے، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ الکفر ملت واحدہ، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام ایک ملت واحدہ ہے۔ لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ عالم کفر تو ہمیں ختم کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فروغ کی بات کریں، ہم یکجہتی کی بات کریں، ہم آہنگی کی بات کریں، ہم اس اخوت اور محبت کی بات کریں جس کا ہمیں ہمارے دین نے درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں پر وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے عیسائیوں سے بھی معاہدے کیے، وہ یہودیوں سے بھی معاہدے کیے۔ اب کس نے معاہدہ پورا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، ایک تاریخی سلسلہ ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ لیکن بہرحال جب تک ہم بحیثیت انسانیت کی سطح پر آ کر، میری بات شاید لمبی ہو گئی لیکن ایک بات ذہن میں آئی ہے وہ بھی میں کہتا چلوں۔ دیکھیے، اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں۔ میں اگر مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حلال حرام کا خیال کرتا ہوں، جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہوں، شریعت کی پابندی رکھتا ہوں، تو مجھے اچھا کہیں گے تو صرف مسلمان کہیں گے، سکھ اور ہندو تو نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے اور اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے اور پرارتھنا کرتا ہے، تو اسے ہندو اچھا کہیں گے، باقی لوگ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی کا وہ اسی طرح ایک کرسچن ہے، وہ ہر اتوار کو گرجے میں جاتا ہے، اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے اور اپنے کرسچینٹی کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کرسچنز اس کو اچھا کہیں گے، باقی لوگ تو نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے۔ یہ اچھائی کا وہ معیار ہے جس کے لیے دین اور مذہب شرط نہیں ہے بلکہ انسان ہونا شرط ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے، بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے، رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے۔ یہ انسانی اوصاف ہیں، ان کو سراہنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتایا کہ جو کم تولے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، صفائی وہ نصف ایمان ہے، بد اخلاقی وہ گناہ ہے۔ ہمیں کیا نہیں بتایا کہ اگر تم نے قرض کسی کو دیا ہے تو اس کو واپس لیتے ہوئے سختی مت کرو، رعایت دو، نرمی سے کام لو؟ کیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے؟ بے شک حدیث اور قرآن میں آنے کی وجہ سے اس پر ایک مذہب کا رنگ ضرور چڑھا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ وہی اچھائیاں ہیں جن کو سراہنے کے لیے انسانیت چاہیے، دین اور مذہب نہیں چاہیے۔ تو اگر میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ باقی مذاہب کے حوالے سے بھی یہی بات کروں گا، کیونکہ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو کسی کو برائی کی تلقین کرتا ہے؟ ہر مذہب اچھائی کی طرف بلاتا ہے نا۔ ان کے پیروکار کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مذہب وہ برائی کی طرف تو نہیں بلاتا، وہ ظلم کی ترغیب تو نہیں دیتا۔ تو ایسے میں میرا ایمان یہ ہے کہ اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ ایسی صورت میں
جو یہاں پر دوست تشریف فرما ہوئے ہیں، اگر وہ اس پیغام کو عام کر سکیں، پھیلا سکیں، لے آگے دوستوں تک پہنچا سکیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ دین کی بھی خدمت کریں گے، وہ ملک و قوم کی بھی خدمت کریں گے، اور وہ انسانیت کی بھی خدمت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علامہ صاحب یہ وضاحت فرما رہے تھے، اس شعر کی آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ اب میں خواجہ عزیز الحسن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسناد لائیں اور طلباء کو علامہ صاحب کے ہاتھ سے اسناد دیں۔